آنے والا ہے. میرے جو کہ بہت سارے کلاس فیلوز، بلکہ تقریباً 30% آف مائی کلاس فیلوز ایز بی اے آنر اسٹوڈنٹ اور پنجاب یونیورسٹی میں، ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا جو بعد میں بنگلہ دیش بنا. سوال ہے، محبوب کبیر ہیں ڈھاکہ سے. اچھا، میں نے صرف نام پڑھا نہیں. تو ڈھاکہ بنگلہ دیش. تو وہ کہتے ہیں 71 میں پیش آنے والا واقعہ یعنی سقوط ڈھاکہ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ غلطی کس کی تھی؟ سزا کس کو ملی؟ اچھے مستقبل کے لیے دونوں ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک عام زندگی کامن سینس کی، لاجک کی ایک بات کرتا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان بھی اگر معاملہ نہ نبرا ہو ٹھیک طریقے سے، یہ بات علیحدہ ہے کہ میں اور آپ بھائی ہیں تو کچھ آپ کی غلطی ہوگی، میری زیادہ ہوگی، یا آپ کی غلطی کی بات نہیں ہو رہی، نہیں تو پھر ایمیکیبلی پیار محبت سے سیٹل ہو جانا چاہیے معاملہ، اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائیوں کی طرح ہی رہیں. وہ کہتی موجودہ حالات و واقعات میں آپ کو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا عمران حکومت اندھا دھند گرفتاریاں ڈال کے اور ناپسندیدہ لوگوں کو قید رکھ کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں شائستہ، موسٹ پرابلی میں اسیوم کر رہا ہوں، اگر آپ کا ایج گروپ مجھ سے ملتا ہو تو معذرت خواہ ہوں، بہن ہو ورنہ آپ میرے بیٹیوں کی طرح ہو. میں چونکہ میں ایکسپیکٹ یہی کرتا ہوں موسٹلی کہ میری ایج سے کم عمر کے جو ہوتے ہیں خواتین و حضرات. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سیاست نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، یہ وراثت ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں قائد ملت سرعام شہید ہو سکتے ہیں، بھٹو کو پھانسی دی جا سکتی، بےنظیر بھٹو کو سرعام شہید کیا جا سکتا ہے. 1001 مثال جے رحیم کے ساتھ. میں بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جے رحیم اور ایک سلمان ہوتے تھے قصور کے ایم پی، ان کی خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اور جے رحیم کے ساتھ جو کیا، جو ان کے مینٹور تھے. ہماری چونکہ سیاست یہ ہے نہیں ہے. مجھے 2 لفظوں سے 3 لفظوں سے نفرت ہے. سیاست، چونکہ یہ سیاست ہے ہی نہیں. نجاست ہے یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دوسرا لفظ سیاستدان، یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ فارچون ہنٹرز ہیں، سونے کی تلاش، فلاں کے شکاری، یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اور جمہوریت، یہ 3-4 لفظ جو ہیں مجھے یہ گالیوں کے برابر لگتے ہیں. اور اس کا ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ویسٹ کی جمہوریت کو بہت پائے کی جمہوریت سمجھتا ہوں. ان کا ایک سیریل ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز، وہ پڑھ لیں آپ، اس کی بھی اوقات. لیکن ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں. ہماری جو حالت ہے خدا کی پناہ. ایک سے بڑھ کے ایک ہے. میرا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ اچھا جی، اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کی مستقل مزاجی کو، دلیری کو، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، معاملات چل رہے ہیں، عدالت میں ہیں، کل پتہ لگ جائے گا. رونا ثناء اللہ کے بارے میں اب مطلب وہ بانگی ماری، لیکن ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حالانکہ دودھ ہوتا ہی پانی ہے. ہمارے محاورے بھی عجیب و غریب سے ہیں. کسی دن پہ بات کریں گے کتنے بے تکے محاورے ہیں، بے شمار محاورے، سارے نہیں، بے شمار محاورے ہمارے بہت ہی بے بنیاد اور تکے. اچھا، اب یہ اندھا دھند گرفتاریاں ڈالیں، یہ کریں، وہ کریں، جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جو کچھ ہے اس کا نتارا ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا.
اور جو بات آپ کر رہے ہو نا مستقبل، یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے، ہمارے میڈیا میں بھی ہے. عامل بابے ہیں وہ جو سنڈے میگزینز ہوتے ہر اتوار کو ہر اخبار کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں عامل بابے، بنگالی بابے، تو فلانا جادوگر اور فلانی جادوگرنی، وہ اس طرح کے وہ مستقبل وغیرہ. یا ہمارے جو تجزیہ کار ماشاء اللہ، تو وہ بوٹیاں تیار کرتے ہیں کہ یہ پسندے ہیں جی، یہ گردن ہے جی، یہ پٹھ کی ہے، یہ چانپ کی ہے. یہ وہ مستقبل کیا ہے؟ پاکستان از ناٹ اے پریڈکٹیبل کنٹری. یہاں ٹیبا ٹوبا تو مارا جا سکتا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں شاٹ ان دا ڈارک. سالڈ بات چونکہ سالڈ ہے کچھ نہیں، تو کیا ہے وہ بہت بڑے قبضہ گروپ اور فلانے ٹمکانے، وہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، فیصلہ دے گا، پھر وہ کھڑے ہو گئے، حکومت پھر شروع ہو گئی. اب کوئی پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا. یہاں کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے. اس لیے میں تو کسی کا مستقبل اللہ معاف کرے، میں تو اس جگہ ہوں ہی نہیں. لیکن بہرحال دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر معصوم آدمی کو غیر معصوم لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. کمپرومائزز نہ ہوں، جھوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، NROs نہ ہوں، لیکن اللہ پاک کی امان میں رہے ہر وہ آدمی جو کسی واردات کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. عجیب و غریب سا ہی سوال ہے، سچی بات ہے سوال بھی نہیں، لیکن میرے لیے بھی چونکہ عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ چیچا بطنی سے ہیں محمد عدیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقہ چیچا بطنی میں ایک MNA رہا ہے، اس کے دور میں علاقے میں غنڈہ گردی کا کلچر عروج پہ تھا. یہ بس لوگوں پہ ظلم عام ہو گیا. اب وہ MNA نہیں ہے، مگر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں. اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی نون لیگی MNA کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب. بدماشی اور ظالم کہلانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. اس صورتحال پہ بھی آپ کچھ بولیں تو عدیل حیدر صاحب، میں تو اس پہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بولیں وہ جنہیں بولنا چاہیے. وہ کون ہے؟ یہ چیچا وطنی کی انتظامیہ بولے، یہ صوبائی حکومت بولے، فیڈرل حکومت کے کان کھلیں. میرے بولنے نہ بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یا عوام چھتر اٹھا لیں. آخری حل تو پھر مسائل کا زمینی، آخری زمینی حل، آخری حل تو کہیں اور ہے، لیکن آخری زمینی حل یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں. وہ چونکہ بدقسمتی ہے، یہ ملک جو ہے میرا خیال ہے اس ملک کے عوام کہیں ملک بیچارہ تو معصوم ہوتا ہے. ملک ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سمندروں، جنگلوں، صحراؤں کا مجموعہ ہوتا ہے نا. یہ تو ہماری آپ کی ایجاد ہے نا ملک. اللہ پاک نے تو ایک پلانٹ بنایا، کائناتیں بنائی، پھر ایک کائنات بنائی، اس میں پھر ایک پلانٹ بنایا جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، کرۂ ارض کہتے ہیں. تو اللہ پاک کے لیے تو مشکل نہیں تھا، ملک بھی بنا دیتا. جس نے پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، بڑی بڑی دلدلیں بنائیں، صحرا بنائے، تو اس رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا. جس نے کروڑوں قسم کی دھاتیں بنائی، رنگ برنگا بندہ بنایا، فنگر پرنٹس ہی نہیں ملتے انسانوں کے، آتیں نہیں ملتی، شکلیں نہیں ملتی. تو رب العزت کے لیے تو کوئی، یہ تو انسان کا اپنا ایک کارنامہ ہے نا، یہ میرا ملک ہے، یہ تیرا ملک ہے. خالق نے تو اپنی مخلوق کے لیے دھرتی بنائی.